بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ لرن اسلام ٹوڈے چینل کے معزز سامعین کرام اور پیارے بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ ہم آپ سب کو اپنے چینل لرن اسلام ٹوڈے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، کون سا ایسا شخص ہے جو نہ چاہتا ہو کہ اس کی خواہشات پوری ہوں، اس کی دعائیں قبول و منظور ہوں اور وہ ایک اچھی زندگی گزارے؟ ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ زندگی کے اندر اس کو کامیابیاں ملیں اور اس کے جو بھی مسائل ہیں وہ حل ہوں اور اس کو زندگی کے اندر خوشیاں ملتی رہیں، غموں سے وہ دور رہے، مصائب اور دکھ درد جو ہیں وہ اس سے دور رہیں اور وہ ایک خوشحال زندگی گزارے۔ پیارے دوستو، آج کا جو یہ وظیفہ ہے یہ بہت سارے بزرگان دین کا بتایا ہوا ہے۔ بہت سارے بزرگان دین نے جو ہے اس وظیفے کو کرنے کی تلقین کی ہے، تاکید کی ہے، زور دیا ہے کہ اس وظیفے کو آپ کریں۔ اکثر جو وظائف کی کتب ہیں اس کے اندر اس وظیفے کا ذکر لازمی ملتا ہے۔ آپ جون سی بھی بک اٹھائیں گے، جون سی بھی کتاب اٹھائیں گے وظائف کی، بزرگان دین کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں گے ذکر اذکار کی، تو اس کے اندر آپ کو یہ وظیفہ لازمی ملے گا۔ یہ وظیفہ انہونی کو ہونی کر دیتا ہے، ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ پہاڑ جتنی مشکلات کا بھی خاتمہ کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ جو ہے بیماریوں سے نجات کے لیے ہے۔ یہ وظیفہ جو ہے پریشانیوں اور مصائب، دکھوں، غموں سے نجات پانے کے لیے ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کی حاجت جائز ہو اور دل کی لگن اور تڑپ سچی ہو تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو آپ کو نہ ملے اور کوئی بھی ایسا کام نہیں جو آپ کا نہ ہو۔ اگر آپ کے پیچھے دشمن پڑ گئے ہیں تو اس وظیفے کی بدولت وہ ذلیل و خوار ہوں گے، اور اگر آپ کسی کے دل میں اپنی جائز محبت ڈالنا چاہتی ہیں تو اس وظیفے کی برکت وہ بھی ملے گی۔ گھر کے اندر سے لڑائی جھگڑا اور فساد دور کرنا چاہتی ہیں تو اس وظیفے کی بدولت انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ کام ضرور ہوگا۔ گھر کے اندر امن، سکون اور پیار محبت کی جو فضا ہے وہ قائم ہوگی۔ بے اولاد جوڑے پڑھیں گے تو اللہ پاک ان کو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرمائے گا، ان کی نسل کو جاری فرمائے گا۔ بے روزگار پڑھے گا تو اللہ پاک اس کے اوپر رزق کے دروازے کھول دیں گے، اس کے اوپر جو ہے دولت کے دروازے کھول دیں گے، اس کے اوپر جو ہے آسانیوں کے دروازے کھول دیں گے، اس کے اوپر جو ہے کشادگی کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیں گے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ جس کسی نے بھی کیا ہے، جس کسی نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے، اس کی حاجت تو ضرور پوری ہوئی ہے۔ ایسے کنوارے جن کی شادیاں نہیں ہوتی، ایسی بہنیں جو گھر کے اندر بیٹھی ہیں، بوڑھی ہو رہی ہیں، ان کے رشتے طے نہیں پا رہے، تو وہ اس وظیفے کو کریں اور جیسے ہی پہلا رشتہ آئے اس کو فوری طور پر قبول کریں۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ وہ رشتہ صحیح ثابت ہوگا۔ ایسے بھائی جو بے روزگار ہیں، روزگار نہیں ملتا، کاروبار نہیں چلتا، وہ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، پھر دیکھیں کہ دولت کیسے آپ پر عاشق ہوتی ہے۔ ہر طرف سے روپیہ پیسہ دوڑتا چلا آئے گا آپ کی طرف۔
اور اگر آپ کے نادیدہ دشمن ہیں، ایسے دشمن ہیں جن کو آپ دیکھ نہیں سکتے، جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے، آپ کے بدخواہ ہیں، آپ سے حسد کرنے والے ہیں، آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ کے اوپر جادو ٹونا کرتے ہیں، آپ کو مصائب کے اندر دھکیلنا چاہتے ہیں مگر آپ ان کے بارے میں نہیں جانتے، تو اس وظیفے کو استخارے کی نیت سے پڑھ لیں، استخارے کی نیت سے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ خواب کے اندر سب کے چہرے جو ہیں آپ کو نظر آ جائیں گے، ایک ایک دشمن کے بارے میں آپ کو پتہ لگ جائے گا، اور اسی کی برکت سے انشاءاللہ العزیز وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ بعد نماز عشاء آپ نے کرنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی اور آپ نے سو جانا ہے، یعنی سونے سے پہلے آپ کا آخری کام جو ہے وہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے، دائیں کروٹ آپ نے سونا ہے، سنت طریقے کے مطابق دعا پڑھنی ہے سونے کی، اللہم باسمک اموت و احیا، اور جیسے سنت طریقہ ہے اس کے مطابق آپ نے سونا ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کے اوپر ایسے اسرار و رموز کھلیں گے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، آپ کے اوپر ایسے انکشافات ہوں گے کہ جن کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پھر دوستو، عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد بستر پر جانے سے پہلے یا بستر کے اوپر بیٹھ کر ہی اس وظیفے کو کر لیں اور پھر ادھر ہی سو جائیں۔ یہ سب سے بہتر طریقہ ہے کہ بستر کے اوپر بیٹھیں، قبلہ رخ بیٹھ جائیں، وظیفہ مکمل کریں اور پھر ادھر ہی سو جائیں، اور کوشش کریں کہ اس دوران بڑا گوشت جو ہے اس کا استعمال بالکل بھی نہ کریں، انڈا، مچھلی، بڑا گوشت، پیاز، لہسن، ان سے پرہیز کریں۔ اگر کوئی بھائی یا بہنیں کوئی گٹکا کھاتی ہیں یا کھاتے ہیں، پان وغیرہ کھاتے ہیں، سگریٹ کوئی بھائی پیتا ہے تو وہ سگریٹ وغیرہ نہ پیے ان دنوں کے اندر جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ پہلے دوستو، آپ نے 1200 مرتبہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، اس بابرکت وظیفے کو 1200 مرتبہ 12 دن پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ نہایت ہی اہم ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ ایک بہن کی جو ہے وہ اولاد نہیں ہو رہی تھی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اور ہر طرف سے نا امیدی ہو گئی، ادویات جو ہیں وہ لیں لیکن کوئی اثر نہیں تھا۔ اس وظیفے کی برکت سے ماشاءاللہ وہ صاحب اولاد ہیں اور ان کی نسل جاری و ساری ہے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ جس نیت سے پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے اندر ضرور کامیابی ملے گی۔ پہلی بات یہ کہ مکمل یقین ہونا چاہیے۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کے اندر اللہ پاک کی طاقت، قدرت، اختیار کا اظہار ہے، اللہ کی وحدانیت کا اظہار ہے۔ پیارے دوستو، چیزیں ہمارے لیے ناممکن ہیں، اللہ پاک کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں۔ مشکلات جو ہیں وہ ہمارے لیے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ اس وظیفے کو صحیح نیت کے ساتھ پڑھ لیں اور حاجت کو ذہن میں رکھیں۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اللہ پاک کے حضور دعا مانگیں اپنی حاجت کے لیے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ کی حاجت ہے، آپ کی پریشانی ہے، آپ کی جو بھی ضرورت ہے اس کے لیے دعا مانگیں اور پھر چپ کر کے سو جائیں۔ انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر ہی آپ کو خوشخبریاں ملیں گی، خواب کے اندر ہی آپ کو بشارتیں ملیں گی اور آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ ایسا بابرکت وظیفہ ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ لازمی آزما کر دیکھیں۔ دائمی مریض، ایسے امراض جو جا ہی نہیں رہے اور گھر والے تنگ آ گئے ہیں، مریض تنگ آ گیا ہے، دوائیاں اثر نہیں کر رہی،
اس کی برکت سے انشاءاللہ وہ بیماریاں ضرور جائیں گی، بے اولادی بھی دور ہوگی، بے روزگاری بھی دور ہوگی، غربت، مفلسی، محتاجی انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے ضرور دور ہوگی۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کو صحیح طریقے سے پڑھ لیں، اس کے اندر اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، پیارے دوستو اس وظیفے کو لازمی پڑھیں۔ پیارے دوستو یہ وظیفہ نہایت ہی اہمیت والا ہے، اگر اس کی اہمیت نہ ہوتی تو ہر وظیفے کی کتاب کے اندر اس کا ذکر کیوں ہوتا؟ ہر وظیفے کی کتاب کے اندر ذکر صرف اسی لیے ہے کہ یہ نہایت ہی امپورٹنٹ، نہایت ہی اہمیت والا وظیفہ ہے، تو اس سے فائدہ حاصل کریں۔ لاکھوں لوگوں نے فائدہ حاصل کیا، آپ بھی ان میں شامل ہوں اور فائدہ حاصل کریں۔ لرن اسلام ٹوڈے چینل آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نیا اپلوڈ ہونے والا وظیفہ آپ کو فوری طور پر مل سکے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔